کوئی صورت پڑھنے کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد پھر ہم رفع الیدین کرتے ہیں، پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم 18-14۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا اور بھی ثابت ہے، وہ یہ ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 794۔ پھر اس کے بعد ہم اٹھیں گے رکوع سے، اس کے بعد پھر ہم جو بھی ہمیں پڑھنا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتہ، سب کو پتہ ہے بات۔ پھر اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے میں جانے سے پہلے جو ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں ذرا سوچتے ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت اونٹ کی طرح نہ بیٹھیں۔ یہاں پر پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے سجدے میں جانے سے پہلے۔ سجدے میں جب ہم نے جانا ہے تو پہلے ہاتھ ہم نے زمین پر نہیں رکھنے، اس طرح نہیں کرنا۔ سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نے سجدے میں جانا ہے اس وقت ہم نے جب جیسے ہی جھکنا شروع کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ہم نے اپنی رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھنا ہے اور یوں کر کے بیٹھنا ہے اور گھٹنے زمین پر اس طرح کر کے لگانے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے سجدے میں جانا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 840۔ اب یہاں پر جو اختلاف کرتے ہیں نا ہمارے حنفی بھائی کہ پہلے گھٹنے ٹیکو اس کے بعد پھر ہاتھ ٹیکو، مگر یہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے کہ تم اونٹ کی طرح نہ بیٹھو۔ جب تم سجدے میں جاؤ تو پہلے اپنے ہاتھ ٹیکو، اس کے بعد پھر آپ گھٹنے ٹیکو۔ کیوں کرتے ہیں آخر اختلاف؟ کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ کو دشمنی ہے؟ آپ کی نماز واقعی منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ نماز کا طریقہ تو میں نے ایسے بتایا تھا کہ تم اونٹ کی طرح نہ بیٹھنا، تم نے میری مخالفت کری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلا، چینج کرا، پوری نماز چینج کر کے رکھ رکھی ہے اصل میں۔ تو میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مت کرو، اگر مخالفت کرو گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچنے والا۔ یہاں پر صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، پہلے اپنے ہاتھ ٹیکو اس کے بعد پھر گھٹنے۔ مگر ہمارے حنفی بھائی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے زمین پر گھٹنے ٹیکو اس کے بعد پھر ہاتھ ٹیکو۔